تو سترہ رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی گزرنے والا جو ہے آسانی سے گزر سکے۔ تو آگے پہلے صف میں کھڑا تھا، نماز پڑھے ہیں تو انہوں پار ہو کے چلے آتے ہیں، تو ویسے موقع پر تو کم سے کم ہرگز نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے فرض نماز ہے۔ اور اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ رات شب قدر کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کے لیے جن مسائل کا علم رکھنا ضروری ہے، تو اس میں سے آج جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے سترے کے تعلق سے۔ نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، نمازی کے کپڑے کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، پاکی صفائی کے بارے میں، اور پچھلی دفعہ تو اس کے علاوہ نماز پڑھنے والے کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے سترہ۔ سترہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے اوٹ یا پردہ، کسی بھی چیز کو آڑ میں رکھنا، پردے میں رکھنا، بطور آڑ استعمال کرنا لفظی طور پر۔ شریعت کی اصطلاح میں سترہ بولے تو کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے آدمی اپنے سامنے کوئی چیز رکھے، کوئی چیز مطلب ستون، کوئی کھمبا وغیرہ ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھے، اس کو آڑا بنا کر کے، یا پھر جیسے آج کل سترے آتے ہیں ریڈی میڈ ویسا رکھے، یا کرسی، ٹیبل، کچھ بھی ایسی چیز جو انسان کے لیے نماز پڑھنے والے کے درمیان کسی کے گزرنے کے لیے بطور رکاوٹ ہو۔ سترہ کیا ہے؟ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو حکم کیا ہے کہ کوئی بھی سامنے سے نہیں گزرنا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کے سامنے سترہ ہو، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا۔ اگر کوئی گزرنے والا ہو تو سترے کے اس پار سے گزرے، تو ایسے جو ہے ہمیں اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے سترہ بولے تو سمجھ رہے نا؟ نہیں پکڑ لگا جی اسے ڈھول کا ہی۔ ہاں وہی پہلے سمجھنا ہے نا کہ سترہ بولے تو کیا ہے، پھر پورا بیان سن لیے پھر بعد میں پوچھے کہ سترہ کیا ہے بولے تو ادھر آ جاؤ، تو آپ ادھر آ جاؤ۔ سترہ مطلب کوئی بھی چیز آڑ، آپ ہاں رکیں تھوڑا ادھر ٹھہرے، ہاں ٹھہرے آپ نماز پڑھتے ہیں تو سترے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آڑ رکھنا ہے اسے۔ یہ آڑ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ کوئی بھی گزرنے والے ہوتے ہیں، جیسے اب پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سترہ رکھ لیے، کوئی بھی ادھر سے ادھر پار ہونے والے ہیں، ادھر سے ادھر پار ہونے والے ہیں تو اس طرف سے کیا ہے پار ہو سکتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں سترہ۔ سترہ مطلب آڑ، ایک ایسی آڑ جس کے پار سے آدمی پار ہو سکتا ہے، اجازت ہے۔ تو اگر یہ نہیں رکھے تو تو مطلب یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا مطلب اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک واسطہ ہے، تو اگر آپ درمیان سے گزر رہے ہیں مطلب ایک گناہ کا کام ہے،
تو یہ سترہ بولے تو یہ ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ چلو پھر ابھی بات کریں، ٹھیک بیٹھے. تو سترہ مطلب کوئی بھی آڑ جو نماز پڑھنے والا اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کیا ایسا رکھنا ضروری ہے یا پھر بغیر سترے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں ہیں. جیسے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں خطاب کرتے ہوئے، لا تصل الا الى سترۃ، کہ تم نماز مت پڑھو مگر سترے کو رکھ کر کے. تو سترے کو رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ تم سترہ رکھ کے نماز پڑھو. تو سترہ رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی گزرنے والا جو ہے آسانی سے گزر سکے. ٹھیک ہے، یہ سترہ کیا صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہی ضروری ہے یا الگ پڑھیں تو ضروری ہے؟ سترہ ہر حالت میں ضروری ہے. یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی، آپ الگ نماز پڑھیں تب بھی. البتہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو امام کا جو سترہ ہوتا ہے مقتدیوں کے لیے بھی وہی سترہ. مطلب یہ کہ امام نماز پڑھاتے ہیں تو عام طور پہ سامنے دیوار ہوتی ہے، آڑ ہوتی ہے. تو سترے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دیوار، کوئی بھی آڑ، ستون وغیرہ، کھمبا، کچھ بھی. تو امام کا سترہ جو ہے مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. باقی اگر یہ مسئلہ اس وقت پڑتا ہے جب آدمی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس موقع پر یہ سترہ رکھنا ہے. اچھا، اگر رکھے بغیر نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ بتائیں کیا ہوگا؟ آپ پڑھ رہے نا اتنے دنوں سے، تو کیا ہوگا؟ نماز بغیر سترے کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی نماز میں خلل کیا ہوگا؟ خلل یہ ہوگا کہ جو گزرنے والا ہے، ایک تو وہ گزر کے غلطی کرتا ہے، اور جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کبھی باطل بھی ہو جا سکتی ہے. باطل مطلب اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. اگر سترہ نے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر بغیر سترے کے نماز پڑھتا ہے، وہ چیز اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس کی نماز باطل تک ہو جاتی ہے. چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقطع صلاۃ المرء المسلم ثلاثۃ، کہ مسلمان کی نماز کو تین چیزیں گزر کے باطل کر دیتی ہیں. ایک کالا کتا، دوسرا گدھا، اور تیسرا عورت. یہ تین چیزیں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بغیر سترے کے آدمی نماز پڑھا اور اس کے سامنے سے اس میں سے کوئی بھی چیز گزرتی ہے تو پھر اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے سترہ نہیں رکھا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس واسطے آپ دیکھیں، خاص کر کے وہ مسجدیں جو تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، چوڑی ہوتی ہیں، تو سنتاں پڑھنے والے سنتاں پڑھ رہے ہیں، سامنے سے گزرنے والے سامنے سے گزر رہے ہیں، بچے گزر رہے ہیں، بڑے گزر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو گزرنے والا، حالانکہ یہ چیز دونوں بھی سوچنا ہے. سب سے بڑھ کر تو جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے اس کی غلطی ہے. اس کے علاوہ جو گزرنے والا ہے، وہ گزرنے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں گزرنا ہے. تو بھائی آپ بول سکتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، انہیں سترہ نہیں رکھا تو اس کی غلطی ہے، تو میں کیوں نہیں گزر سکتا؟ تو آپ کو یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ ادھر نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے آپ جانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پار نہیں ہو سکتے، تو آپ کو یہ نصیحت ہے، تعلیم ہے کہ آپ یہی سترے جو بھی ہوتے ہیں تو اس کو آپ رکھ دیں، رکھنے کے بعد آپ گزر جائیں. کچھ مسئلہ ہوگا اس سے؟ نہیں، آپ آسانی سے گزر سکتے ہیں سترہ رکھنے کی وجہ سے. ایک تو آپ نماز پڑھنے والے کو گناہ سے بچ جاتے ہیں اور آپ بھی گناہ سے بچ گئے. اگر آدمی گزرتا ہے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے تو یہ گناہ ہے، اور کتنا گناہ ہے. حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی، کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والا جو آدمی پار ہو رہا ہے،
اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو پار ہو رہا ہے نمازی کے درمیان سے جو گزر رہا ہے وہ گزرنا، وہ پار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ گناہ اپنے سر لینا پسند نہیں کرے گا. کتنا پسند نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ 40 رک کے بھی وہاں رکنا پڑے تو 40 رکے گا. 40 کا مطلب کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے 40 دن کہے، 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. مشہور یہ ہے کہ 40 سال. یعنی مطلب یہ حدیث کا مطلب، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی گزرنے والا ہے، تو اگر وہ جو گزرنے والا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ گزرنے کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ گناہ اسے معلوم ہو جائے تو وہ گناہ اس کے سر پہ لینا پسند نہیں کرے گا. اس کے بدلے میں 40 سال تک بھی وہاں ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرے گا پن کی گزرے گا. کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو مطلب یعنی 40 سال اگر آدمی کو وہیں ٹھہرنا پڑے تو ٹھہر سکتا ہے آدمی، لیکن گناہ اپنے سر لینا پسند نہیں کرے گا. تو کیوں؟ یعنی عبادت، یہ جو نماز ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے. اسی لیے بہت ساری چیزیں، ابھی پچھلے اتوار جو آپ کے سامنے بات بتائی گئی تھوکنے کے بارے میں کہ آدمی سامنے نہ تھوکے قبلے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی قبلے کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، آدمی جو ہے جو نماز رخ کر کے پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے یہ درمیان میں یہ جو گزرنے کا مسئلہ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ایک بات کافی ہے یہ گناہ کو بتانے کے لیے. یہ کتنی بڑی بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک حدیث آپ یاد رکھیں گے تو کافی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ 40 سال وہی ٹھہرنا پسند کریں گے، لیکن پار ہو کے جانا پسند نہیں کریں گے. لوگ کیا ہے، اور بڑی آسانی سے جو ہے لوگ نکل جاتے ہیں. ایک تو نماز پڑھنے والوں کی غلطی ہے، نماز پڑھنے والے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. اور اگر کبھی نماز پڑھنے والا خیال نہیں بھی کرا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ستھرایا. آج کل تو کرسیاں ایسی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بھی آڑ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک میدان میں سفر میں نماز پڑھے جمع کر کے، ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے سفر میں اللہ کے نبی پڑھے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میدان میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے نیزہ رکھ دیا. نیزہ بولے تو کیا؟ چھری، چاقو، جو آپ کے پاس چاقو ہوتی ہے وہ عام طور پر وہ زمانے میں ساتھ میں رکھتے تھے سفر کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی زمین میں کیا ہے گاڑ دیا، زمین میں گاڑ کے اسی کو ستھرا بنا کے پڑھ لیا. یعنی ہلکی سی، یعنی موٹی لمبی تگڑی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا خیال ہے کہ کچھ لمبی ہو، بالکل اتنی نہیں ہے، کچھ لمبی ہو. تو ویسی اگر ایک چیز ایک سیدھی ہے تو مسئلہ یہ نہیں کہ بھائی آدمی دبلا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی موٹا ہو تو اتنا کیوں کیسا گاڑ سکتا ہے، وہ تو بڑا بندہ لا کے رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. آدمی موٹا ہو، دبلا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے سامنے ستھرے کے لیے نیزہ بھی رکھنا کافی ہے. تو آپ ہلکی سی چیز بس لمبی ہو، کچھ نیزے کی جیسی کچھ لمبی ہو، اس کا خیال رکھیں. باقی اس کے پار سے اگر ہو کے آدمی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ستھرے کا خیال رکھ کے پڑھنا تو ضروری ہے. مسجدوں کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی اس بات کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. ستھرے کے سلسلے میں ایک اور بات یہ کہ ستھرا آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہو اس وقت بھی، میدان میں کھلی جگہ میں پڑھ رہا ہو تب بھی، جیسے ابھی حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی میدان میں پڑھ رہے تھے تب بھی اللہ کے نبی ستھرا رکھے. تو ستھرا مسجد میں ہو یا باہر ہو رکھنا چاہیے. ستھرے کے سلسلے میں ایک اور وضاحت یہ کہ کیا کوئی انسان بطور ستھرا ہو سکتا ہے یا نہیں ہے. کوئی انسان کو ستھرا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز آپ پڑھ لیے ہیں، فرض نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. اب کوئی سنت پڑھنے والا پیچھے پڑھ سکتا ہے، تو چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو پڑھ سکتا ہے. تو اس موقع پر تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، ہوتے ہیں بعض لوگ یعنی جو پہلی صف میں پابندی کرتے ہیں تو ان کے متعلق کم سے کم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی نہیں اٹھتے، تھوڑا دعائیں ذکر و اذکار کر کے فارغ ہوتے، تو آپ سامنے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں انہوں اٹھ کو جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. تو مطلب
کہنا یہ ہے کہ سترہ کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی درخت، کوئی ستون، کوئی کھمبا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ہم ستون کی طرف دوڑتے تھے۔ ستون بولے تو وہی کھمبا، پلر، یعنی اذان کے فوراً بعد، مغرب کے بعد کیا ہے 2 رکعت پڑھتے تھے سنت، تو وہ پڑھنے کے لیے ستون کہاں کہاں ہیں دیکھ لیتے تھے۔ تو مطلب حدیث سے بتانا یہ ہے کہ وقت کم بھی ہوتا تھا لیکن سترے کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے آدمی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آدمی سترہ رکھے۔ آپ ہلکا سا یعنی کہ سترہ آپ رکھ لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، اس پار سے کوئی بھی چیز گزرنا چاہے تو یعنی کہ کوئی بھی گزرے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اس پار سے جانور بھی گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بغیر سترے کے ایسے جانور اگر گزرتے ہیں تو نماز جو ہے ضائع ہوگی، باطل ہوگی، ورنہ اگر سترہ آدمی رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سترے کے تعلق سے ایک اور وضاحت یہ ہے کہ جیسے آپ سترہ رکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے کوئی آدمی جو سامنے والا ہے غفلت سے پار ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت حدیث میں تعلیم ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آدمی جیسے آپ سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سترہ ہے سمجھے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی جگہ ہے سترے کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سترہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سترہ آپ نے رکھ لیا ہے اس طریقے سے، تو گزرنے والا کیا ہے، ادھر سے کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نادانی میں کیا ہے جلدی سے سامنے سے پار ہونا چاہتے ہیں، تو اس موقع پہ نصیحت یہ ہے کہ آپ روکیں۔ روکنے کا مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا ہاتھ روک لیں، بس ایسا ہاتھ اڑا کریں، سترے کے درمیان سے نہیں پار ہونا ہے، اس طرف سے پار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اور تھوڑا ادھر سے جانا چاہ رہا ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، مطلب یہ آپ ایسے ہی کھڑے ہیں تو بس ایک قدم آگے کر لیں اور اتنا کر دیے، تو وہ آدمی سمجھ جائے گا، اس طرف سے پار ہو جائے گا۔ تو یعنی آپ کو حرکت نہیں کرنا ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے، بس اشارہ کرنا ہے، کچھ بات چیت نہیں کرنا ہے، آپ اشارہ کر لیں گے تو سمجھ جائے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ کے نبی اتنی پابندی کی ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی نمازی کے درمیان سے گزر رہا ہے، سترہ رکھنے کے باوجود گزرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکیں۔ اگر کوئی آدمی جس سے جانا چاہتا ہے تو حدیث کے الفاظ اتنے ہیں فَلْيُدَافِعْهُ، کہ وہ اس سے مدافع کرے، یعنی اس کو سختی سے روکے، اس لیے کہ فَإِنْ أَبَى فَلْيُخَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آدمی آپ ہاتھ رکھنے کے باوجود کوئی رکتا نہیں ہے، پھر جانا چاہتا ہے تو آپ سختی سے روکیں، اس لیے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ کیوں انسان ہے تو رک جائے گا، شیطان ہے تو اسی لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، تو مطلب یہ کہ انسان ہے تو سمجھ جائے گا، نہیں سمجھ رہا ہے، بار بار وہی حرکت کرنا چاہ رہا ہے تو مطلب یہ کہ غلطی کر رہا ہے۔ تو یہ سترے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آدمی سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ اس بات کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آدمی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے سترے کو اس طریقے سے آپ رکھیں کہ وہ ایک دم زیادہ دور بھی نہ ہو، فاصلہ زیادہ دور نہیں رکھنا ہے، قریب میں رکھنا ہے تاکہ آدمی کو یہ لگے کہ نماز پڑھنے والا ہی سترہ رکھا ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سترہ وہاں رکھے تو سمجھ رہے ہیں، لوگ بہت دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور غلطی ہم جو سنیں کیا بول کے لکیر کر دیے تو بس ہے کہتے ایسا، سترے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے تو کیا بھی نہیں ملا تو لکیر، ایسا لکیر نہیں تھا تو ایک آدمی تو بولے میرے کو کہ وہ جانماز وہ ہے نا لکیر بیچ میں گیپ ہے نہیں ہے، تو بولے کہ نہیں وہ گیپ ہے نہیں کہ وہی سترہ کا تھے، تو یہ نہیں چلتا ہے، یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ انگلی سے ہوں کر دینا، یہ ایسا سب سترہ نہیں ہے۔ سترہ کیا ہے، ایک ایسی کوئی بھی چیز جو لمبی ہو، اس قدر تھوڑی سی لمبی ہو اور آدمی اسے بطور آڑ رکھے تو وہی جو ہے آدمی سترے کے اندر آتا ہے۔ آدمی درمیان میں رکھے، دائیں طرف بائیں طرف رکھنا نہیں ہے، درمیان کے حصے میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آدمی کدھر سے بھی پار ہونا چاہتا ہے، چیز چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سترہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے جو ہے سترے کا اہتمام کرے۔ عرب کے اندر آج بھی اس بات کا بہت اہتمام ہوتا ہے ستروں کا، ہمارے پاس کیا ہے ستروں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، کئی کو جا کے خالی بولو سترہ بولو، وہ کیا نیا بولتے ہیں،
تو لوگوں کو لفظ تک معلوم نہیں ہے کہ سترہ بولے تو کیا ہے اور سترہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو اس بات کا مکمل لحاظ رکھنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو پڑھنے والا خیال کرے کہ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے. خاص کر کے لوگ آتے جاتے ہیں, گزرنے کا اندیشہ ہے, تو تب تو آپ کو ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کوئی نہیں ہے تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ستون کے پاس, اس طرح ستون کے پاس یا کرسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ غلطی سے کوئی آ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس میں سے بھی خاص کر کے بچوں کے سلسلے میں, بچوں کو جو لوگ لاتے ہیں تو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بچوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے, تو وہ تو بڑوں کے سامنے سے گزرتے ہیں, سب کے سامنے سے. تو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو مسجد کے اندر آدمی جہاں بھی جیسے بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے جتنا ہو سکے. جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا جو سترہ ہے وہی سترہ مقتدیوں کے لیے ہوتا ہے, الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے سترہ رکھنا اس وقت ہے جب آدمی سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے یا باہر میدان میں پڑھ رہا ہے, تو اس وقت تو آدمی کو سترے کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر آدمی سترہ نہیں رکھا, کوئی آدمی گزر رہا ہے تو گزرنے والا بھی غلطی پر ہے, اور جو نماز بغیر سترہ رکھے بغیر پڑھ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا, ضرور گنہگار ہوگا. تو اس لیے سترے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو کبھی کبھار تو نماز باطل بھی ہو سکتی ہے. آدمی کے سامنے سے اگر ایسی چیزیں گزرتی ہیں تو پھر اس کی نماز باطل بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ چلے یہیں تک ختم کرتے ہیں یہ ٹاپک, پھر آگے دوسری ٹاپک ہے. کچھ سوالات ہیں تو پوچھیں. اگر آپ بیٹھے ہیں, پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا آپ اٹھ کے جا سکتے کیا؟ تو نہیں اٹھ کے جانا بہتر ہے. تو اسی لیے میں شروع میں ذکر کیا کہ جو آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے خیال کرنا ہے کہ سامنے والے بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے. اگر آپ کو لگتا ہے, لوگوں کے بارے میں تقریباً اندازہ رہتا ہے کون بیٹھتے کون چلے جاتے بول کے, تو اگر ویسا اندازہ ہے تو ایسی صورت میں نہیں پڑھنا ہے ویسے لوگوں کے پیچھے جو اٹھ کے جانے والے ہیں. اگر کبھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہے, یا عام طور پہ مسئلہ کب ہوتا ہے, آپ فرض نماز میں پہلی صف میں ہے, پیچھے کی صف میں کوئی آدمی آیا جس کی 3-4 رکعت چھوٹ گئے ہیں, تو وہ نماز پڑھتا ہے, تو جو آگے پہلی صف میں کھڑا تھا نماز پڑھے ہیں تو انہوں پار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو ویسے موقع پر تو کم سے کم ہرگز نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ ان کی فرض نماز ہے, خیال رکھنا ہے. اگر پھر بھی سخت ضرورت پڑ رہی جانے کی تو بہتر سترہ نکالیں, رکھ دیں آڑا اور پھر نکل جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسا کچھ بھی نہیں, وہی سترہ نہیں رہے تو کتنے ڈسٹینس میں پار ہو سکتے بولنے کا تو نہیں ہے. سترہ رکھے پار ہونا ہے, سترہ رکھے بغیر پار ہونے کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سترہ نہیں رکھا تو کتنی دوری سے 2-3 صفحہ چھوڑ کے پار ہو سکتے, کیا بولنے کا خیال ہے؟ تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 2-3 صف چھوڑ کے پار ہو سکتے بول کے, ایسی کوئی بات نہیں. تو سترہ رکھ دیں, پار ہو جائیں, بہتر. نماز اگر کوئی آدمی سو گیا ہے تو وہ اسے سترہ مان سکتے کیا؟ تو مان سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے, تو چونکہ حجرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹے ہوتے تھے, حضرت عائشہ لیٹی ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے, کبھی کبھار تو ایسا مسئلہ ہوتا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو حضرت عائشہ پیر سکڑ لیتی, پیر قریب کر لیتی, تو اللہ کے نبی سجدہ کر سکتے تھے. تو اللہ کے نبی سجدہ کر کے پھر اٹھتے تو حضرت عائشہ اپنے پیروں کو پھر چھوڑ دیتے تھے, پھر سجدہ کرنا ہے پھر سکڑ لیتے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ سو رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے, تو تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہ سامنے سو رہی ہوتی ہیں. تو انسان سو رہا ہے, کوئی سو رہا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے, تو بطور سترہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے.
اگر وہ پھر اٹھ کے چلنے والا ہے یا پھر مسلنے والا ہے، لیٹنے والا ہے تو پھر نہیں بنانا ہے. نارمل ہے، بیٹھ کے لیٹ کے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اب مسجد میں آئے کوئی آدمی سو گیا ہے ایسا تو آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پار ہونا، گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. گزرنے بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. انسان کیا اگر کوئی درخت وغیرہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی پاک چیز ہے تو بطور سترہ اس کو بنایا جاتا ہے. گزر رہی ہے تو مسئلہ ہے. اگر عورت ہے گزر رہی ہے تو تب مسئلہ ہے، بیٹھی تو نہیں ہے. اگر مطلب گھر میں بیوی بیٹھے ہیں سامنے تو پیچھے آپ نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو وہ مطلب نہیں کہ عورت ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا نہیں ہے. بطور سترہ اگر بیٹھ کے ہیں تو بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. پار گزرنا ہے تو گزرنے کی صورت میں نماز باطل ہوتی ہے. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ چلیں آگے بڑھیں. آگے کا ایک اور مسئلہ جو اس مہینے کے سلسلے میں ہے. ابھی پچھلے جمعہ جو ہے آپ کے سامنے شب برات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی. ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو وہ غلط فہمی کو تھوڑا آپ سمجھیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی بدعت کے سلسلے میں، کسی بھی رسم و رواج کے سلسلے میں لوگ کیا ہے کسی آیت کا، کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت میں ہے، حدیث میں ہے اور ایسا ثابت ہے. بلکہ ابھی شب برات کے سلسلے میں بعض لوگوں کی طرف سے سوالات آئے کہ شب برات کو جو ہے قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے، قرآن کی آیتیں الٹی سیدھی نکال کر کے اپنے مطلب میں. تو اس میں سے ایک آیت تھی کہ ایک صاحب سوال کیے کہ یہ رات ایسی ہے جس میں فیصلے ہوتے، انسانوں کی تقدیر کے بارے میں فیصلے ہوتے، موت و حیات کے بارے میں فیصلے ہوتے، رزق کے فیصلے ہوتے. تو یہی رات ہے. دیکھو قرآن میں ہے، بلکہ قرآن میں ہے. ایک جگہ سورہ دخان کے اندر ایک آیت ہے، آپ سورہ دخان کی 3-4 آیت پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. فِيهَا يُفْرَخُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اور اسی رات میں لوگوں کے ہر بڑے امر کا، کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ آیت کو رکھ کے آپ کو حیرت ہوگی. ایسے لوگ بڑے بڑے داڑھی والے، جھبے والے، آپ کو بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ ملیں گے جو آیت کو رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو مبارک رات یہی ہے، اسی میں فیصلے ہوتے. اللہ تعالیٰ خود بولے کہ مبارک رات بول کے. تو ایسی بعض آیتیں یا حدیثیں جو ہے لا کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے بات ثابت ہے. حالانکہ آپ قرآن کا ترجمہ اور پھر تفسیر پڑھیں گے تو یہ ضروری ہے آپ یہ بات کا خیال ہمیشہ رکھیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یا کوئی حدیث یا پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی کوئی تفسیر، کوئی واقعہ ہے تو اس کو لیں. تابعین، طبع تابعین، ایسا یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک آیت کو میں پڑھ لیا پھر میں اٹھا لے کے میں اپنے دماغ سے سمجھ رہا ہوں. تو آپ یہ آیت اٹھائیں گے، یہ آیت اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ جیسے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ان کی جو تفسیر ہے، تو اس تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں بات منقول ہے کہ یہ جو رات ہے مبارک رات جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ رات شب قدر کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے. آپ بتائیں کہ قرآن کون سی رات میں نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. قرآن میں صاف ہے. دوسری جگہ تو اس جگہ آیت الگ ہے. یہ یہاں تفصیل ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر شعبان میں ہے، رمضان میں ہے؟ رمضان میں ہے. لیکن آپ وہ آیت اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں اتنا ہی ہے لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. تو اتنا اٹھا لیتے اور بولتے کہ لیلۃ مبارکہ بولے تو یہ شب برات. تو حالانکہ قرآن کی تفسیر آپ قرآن سے ہی بہت ساری جگہ مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر بہت سارے اور مفسرین ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں شب قدر کو مراد لیں. بلکہ ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن شب قدر میں
نازل ہوا. اب کوئی یہ رات سے مراد شب برات کی رات کو لیتا ہے تو پھر کتنی بڑی نادانی ہے. اور اس کے علاوہ بعض روایتیں ہیں، بعض روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی بعض کتابوں میں، تاریخ کی بعض کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں جو لوگوں نے اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے گھڑی ہیں، بنائی ہیں اپنی طرف سے. شب برات کے بارے میں آج لوگوں کے اندر یہ بدعت اس قدر پھیلی ہے کہ آپ سنتے ہوں گے مسجدوں میں باقاعدہ اعلانہ ہو رہے ہیں، نماز کے عشاء کی ٹائمنگ بدلا دیے ہیں، بیانہ رکھ دیے ہیں، سب ہے. تو افسوس تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی جو ہے بدعتیں اتنی جگہ لے لیے ہیں کہ بدعت بھی جو ہے اب اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اب ایسے جو نارمل مسلمان ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں، بہت ساری. ایک دو ہوتی تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا. بہت ساری روایتیں ہیں جو من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، موضوع ہیں، ویسی روایتیں نقل کی گئی ہیں. اور ایسی روایتیں جن کے راویوں پر جو ہے حکم ہے تدلیس کا، انقطاع کا، تکذیب کا، بہت سارے. تفصیل کے لیے آپ بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں. میں بعض ائمہ کے حوال آپ کو دوں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں عام طور پر، اس میں سے اکثر روایتوں کے اندر جو ضعف ہے راویوں کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاذ ہیں، پھر خود امام بخاری، پھر امام ابن کثیر، اسی طرح امام ابن رجب، ان کی کتاب ہے عربی زبان میں لطائف المعارف بول کے. تو اس میں انہوں نے ایسی روایتوں کو جمع کیا ہے اور اچھی طریقے سے لکھا ہے. تو بہرحال ایسی کئی روایتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ حدیث بولے بیان میں، وہ حدیث سنے ہمیں. تو بات یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی حدیث بولا تو آپ بولے کہ نہیں شب برات کے بارے میں کوئی حدیث بولے. نہیں، اب حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں، اللہ کے نبی واقعی معنوں میں وہ فرمان نبی کا تھا یا نہیں ہے، یہ سوچنا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ حدیث بولے تو خاموش بیٹھ گئے، منڈی ہلا لی، تو ایسا نہیں ہوتا. اور یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ جتنی روایتیں ہیں اکثر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، منکر روایتیں تک جو ہے اس بارے میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک کتاب کے اندر نہیں، کئی الگ الگ کتابوں کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے، بعض روایتیں ترمذی کے اندر بھی ہیں. تو لوگ جو ہے وہ غلط روایتوں کو بنیاد بنا کر کے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے، آپ کو یاد اتنا رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح طریقے سے ثابت ہوتا ایسا کچھ جاگنا یا روزے رکھنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام ضرور یہ عمل کرتے، ضرور جاگتے. جو صحابہ کرام آدھی رات تک، پوری رات تک، بلکہ سحری تک اللہ کے نبی کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے جاگ سکتے تھے، تو کیا وہ ایک رات نہیں جاگ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو تراویح کی نماز پڑھا ہے تو آدھی رات تک، کبھی تو صحابہ کرام کو لگا کہ اب ہماری سحری بھی مس ہو جائے گی، اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. تو صحابہ کرام پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھے. تو اتنا اہتمام تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. تو کیا ایک رات جاگنا ان کے لیے کوئی پہاڑ تھا کیا؟ نہیں. پھر بھی اگر نہیں کرے تو مطلب یہ کہ وہ کام نہیں ہے. تو لوگ پتہ نہیں کدھر سے بدعتیں کرنے کے لیے لوگ ادھر سے ادھر سے ٹھوس ٹھاڑ کے جو لوگ غلط چیزیں لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. قرآن اور حدیث کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن اور حدیث کو اللہ کے نبی کے صحابہ اور صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کے طریقے پر آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ صحیح طریقے پر رہیں گے. ورنہ من مانی طور پر عقل کو گھسا کر کے ان کی باتیں، اماموں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں پکڑ کے لائیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا جسے مسلمان کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی جو ہے یہ نئی بدعتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو بدعتوں سے بچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ثابت ہیں اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی سوال ہے؟ چلیں کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر لیں گے. آپ کے دماغ میں کوئی ہے شب برات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بات؟
کیا بولے؟ ہاں 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 اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ آیت سے انہوں ثابت بھی کرے تو مردیاں کو کیوں لے کے آتے ہیں بیچ میں ان کو، تو مردیاں کو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر ایک اور روایت گھسیٹ لے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان کی زیارت کو گئے تھے رات میں. اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جیسے اللہ کے نبی کو موقع ملتا قبرستان کی زیارت کو جاتے تھے. جو مومنین مدفون ہے، دفن ہے، ان کے حق میں دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی دن میں بھی جاتے تھے، رات میں بھی جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت میں رات میں جانا ثابت ہے، تو وہ روایت کو لا کے اس پہ فٹ کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی گئے تھے وہ 15 شعبان کو گئے تھے بول کے. حالانکہ اللہ کے نبی 15 شعبان کو نہیں گئے. کسی بھی روایت میں نہیں کہ قبرستان کی زیارت جو اللہ کے نبی کرے 15 شعبان کو کرے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے. لیکن لوگ وہ روایت وہ حدیث کب پیش کرتے؟ شعبان میں لاتے، یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، حالانکہ نہیں تھی. تو اس کو ادھر سے ذرا لا کے فٹ کر دیا اور بریانی بنا دیا. بدعت کرنے والوں کو کیا ہے، اللہ کے نبی اکیلے گئے تھے کیا جماعت کے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو بس اپنا دکان چلانا ہے، بدعت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے ظاہر سی بات ہے اکیلے گئے تھے، اللہ کے نبی جماعت کے ساتھ نہیں گئے تھے. دوسرے موقعوں پر ہے یعنی قبرستان کی زیارت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جانے کا جو واقعہ ہے وہ سنگل اکیلے گئے تھے، اور وہ بھی عام دنوں میں گئے تھے. تو اگر کوئی جانا بھی چاہ رہا ہے تو سنگل کہاں ہے؟ سنگل کون جا رہے ہیں؟ بہت سارے کیا بولیں گے اتنے. اکیلا کوئی ایک بھی نہیں آتا ہے، اس کو ڈر ہے اکیلا گیا تو پھر نہیں آتا آپس مل کے. تو اس لیے سب جمع ان کو خود معلوم ہے کہ اکیلے نہیں جانا ہے، کچھ بھی ہوگا تو پوروں کو ہونا بلکہ پورے جاتے ہیں. تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو موت کی یاد آئے، آدمی جو ہے دنیا کی بے سی باتی، دنیا فانی ہے، اس پر آدمی کو بھروسہ یقین آئے، آدمی کچھ آخرت کی طرف اس کا دل آئے، دل میں فکر آئے. تو اس کے لیے کس کے دل میں فکر آ رہی ہے؟ جتنے جا رہے ہیں سب سو رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کے رات میں جا کے، تو کہاں فکر آ رہی ہے؟ فکر چھوڑو، جا کے کھانا پانی سب چل رہا ہے، تو فکر کہاں آئے گی؟ کہاں سے؟ سب من گھڑت ہے، سب بدعتوں کے اندر کیا ہے ساری چیزیں لائے ہیں. تو وہاں کون سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی گئے تھے تو اکیلے گئے تھے، عبرت لینا ہے تو ہمیں کیوں؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں، ان میں سے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. غلط ہے جی. برات کہتے ہیں بیزارگی کو. برات تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جو ہے برات کا اعلان کرتے ہیں. بعض یعنی کہ برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جہنم سے دور ہونے کا اعلان، یا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہونے کا اعلان. تو یہ برات ہوتی ہے. جیسے سورۃ البراء، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ وہ مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول برات بیزارگی کا اعلان کرے. جو سورہ توبہ ہے، تو برات کا معنی ہوتا ہے. تو وہ نام بھی نہیں ہے، وہ نام بھی نہیں ہے کہیں پر بھی. سب لائے ہیں نئی چیزیں بدعتوں میں. جی شب فارسی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے. اب ہر جگہ بھی ہے، آپ کو شب برات، شب معراج، سب جگہ شبی ہے. کم سے کم مطلب ایسی کوئی بات کہ اللہ اس رات کو خاص کر کے جاگے ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے، ایک جس وقت مسلم حکمرانوں میں شیعہ ٹیپ کے جو لوگ تھے، خاص کر کے بدعتوں کی ایک بڑی آمد جو ہے ایران سے ہوئی ہے. اور ایران جو ہے ان کا گڑھ ہے. آپ دیکھیں محرم کے اندر جو ماتم شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایران سے پہلے شروع ہوا. اور وہاں ایران کے اندر اس وقت یعنی معز الدولہ اس کے وہ جو حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں پہلے محرم کا سلسلہ شروع ہوا. اور وہ خود ایک شیعہ بادشاہ ہے. اور ایران پورا تقریباً فارسی میں ہی چلتا ہے، پورا فارسی میں ہی، بلکہ اب بھی بہت زیادہ رواج ہے فارسی کا وہاں. تو وہ ساری چیزیں، تو فارسی کی چیزیں کیسے گھس کے بولے تو وہاں سے چاہیے. تو یہ بدعت ہونے کے لیے خود کافی ہے کہ عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں.
گزشتہ مرتبہ حدیث بیان کرے تھے. کیا حدیث بیان کرے تھے؟ 6 ایسے افراد جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ان سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں. یاد ہے؟ بولے جی. ہاں ہاں اور ایک چھوڑ دیے. ہاں جنگ نہیں چھوڑ دیے ہیں. تین چیزیں بیان کی اس سے پہلے، یعنی کہ ایسی نیکیاں، ایسی عادتیں جس کو کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دلا دے. تو ایک تھا وہ مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کہ وہ اگر واپس لوٹنے تک کبھی اس کا انتقال بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح دوسرا وہ شخص جو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نکلا، صرف اس کی خاطرداری کے لیے، تیمارداری کے لیے، دیکھنے کے لیے، انسانی ہمدردی میں، بغیر کسی فائدے مفاد کے، تو اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوا، تدفین میں، جنازے میں واپس ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی. چلیے چوتھا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِ فَإِن مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. چوتھا وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی مسجد کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نکلا اور یہی مقصد ہے اس کا مسجد کو آنے کا، اور درمیان میں اگر فوت ہوا تو ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کی طرف نکلا تھا، اس کا یہ چلنا، یہ آنا جانا، اور اس درمیان میں اس کا انتقال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضمانت قرار دے گا. پانچواں وہ آدمی جو کسی اسلامی خلیفے کے پاس آیا تاکہ اس کی پشت پناہی اور تعظیم و تکریم کرے، اور اگر وہ اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کا ضامن ہوگا. مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو کسی اسلامی خلیفہ، مسلمانوں کا جو امیر ہے، خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، اگر اس کا ان کے ساتھ رہا، ان کی ساتھداری کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ رہا، تو ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کی پشت پناہی میں، ان کی تعظیم میں اگر آدمی اس راستے میں بھی مارا گیا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بارے میں ضمانت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. چھٹا اور آخری سنیے اور یاد رکھیے، یہ کرنے کا کام ہے ذرا. وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ لَا يَغْتَابُ مُسْلِمًا وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِمْ سَخَطًا وَلَا نَخْمَةً. وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصہ یا سزا کا باعث بنتا ہے. اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے؟ گھر میں بیٹھنا ہے. اب گھر میں بیٹھنا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ بیکواں کے ساتھ غیبتاں کرے، چاڑیاں کرے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ گھر میں بیٹھے لیکن کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. تو کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، کسی کے لیے غصہ یا سزا کا باعث نہیں بنتا، تو پھر اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن کام بھی بہت بڑا ہے. شاید آپ کو آسان نظر آ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی گھر کے اندر خالی بیٹھا رہے، فری، اور کسی کی غیبت نہ کرے. آپ غیبت نہیں کرنا چاہیں گے تو بھی گھر کے اندر ویسے میٹیریل رہتے ہیں جو آپ کو غیبت کی طرف اکساتے ہیں، لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں، سناتے ہیں. تو یہ یعنی کسی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں آپ دھیان دیں اس پر کہ لا یغتاب مسلما ولا یجر الیہم سخطا ولا نخمتا، کہ آدمی کسی مسلمان گھر میں بیٹھ کر کسی مسلمان کی عزت سے نہیں کھیلتا ہے، اسے غصہ یا اس کو سزا دلانے کا، تکلیف پہنچانے کا کوئی کام نہیں کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو تکلیف، آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، اپنی غیبت سے. تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضامن ہوں گے کہ اسے جنت میں داخل کریں گے. تو یہ 6 افراد ہیں. تو یہ 6 قسم کی نیکیاں ہیں
جن کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسی جو آدمی یہ 6 نیکیاں کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اس بات کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ آدمی اگر تھوڑا کوشش کر لے تو یہ نیکیاں، یہ اعمال اپنا سکتا ہے۔ بس کیا ہے، ہم عادت بنا لیے گناہوں کی زندگی جو ہے، یہ غیبت، یہ لوگوں کی عزت کے بارے میں اچھالنا، یہ ہماری عادت بن گئی۔ اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گے تو کتنی بڑی فضیلت، یعنی یہ فضیلت تو ہے ہی، یہ فضیلت کے علاوہ آدمی کتنے گناہوں سے بچتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ کام کرنے کی وجہ سے کتنے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو آدمی کی یہ سوچ ہو، آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 6 میں سے کسی ایک نیکی کے ذریعے سے لے۔ کسی انسان کی بیمار ہو تو بیمار کو دیکھنے کے لیے، کسی کے جنازہ کا موقع ملے، جنازے میں جب بھی شریک ہونے کا موقع ملے تو جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ نمازوں کو مسجد کے لیے آنا جانا گھر سے اس کو برابر برقرار رکھیں، اور گھر کے اندر اگر بیٹھے بھی ہوں تو مسلمان کی غیبت نہ کریں۔ تو اگر اس راستے میں بھی کہ آپ بیمار یا جنازے میں یا مسجد کے لیے نکلے تو اس راستے میں بھی اگر آپ انتقال ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے صرف آدمی کی وہ نیت کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب رکھے ہیں، یہ نیکیاں آدمی اگر تھوڑا کوشش کر لے تو یہ نیکیاں اپنا سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ کوشش تو یہ کریں کہ یہ 6 نیکیاں بھی اپنائیں، 6 نیکیوں کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ صحیح کم سے کم 5 4 یا زیادہ ایک تو بھی نیکی ہمارے اندر ہو کہ جس کو کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارے لیے ضمانت ہو، اللہ جنت میں داخل کرنے کا وعدہ رکھے۔ تو اس حساب سے تو بھی یہ نیکیاں اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 6 نیکیوں کو، اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، یا اس میں سے کم جتنی نیکیاں ہم اپنا سکتے ہیں ان نیکیوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اس راستے پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی راستے پر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔